تقسیم ہندوستان کے وقت میرے ایک عزیز میٹرک کے طالب علم تھے۔ وہ کراچی آئے تو بڑے بھائی کے ہاں ٹھہرے جو پہلے سے مقیم تھے۔ بھاوج مزاج کی تیز تھیں اور گھریلو ماحول کی تپش ان تک پہنچتی رہتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب ان کی اپنی شادی کا موقع آیا تو جتنے رشتے آئے اس میں جس رشتے کی بابت کسی نے کہا کہ لڑکی بڑی خوش اخلاق ہے، انہوں نے وہ رشتہ منظور کر لیا۔ انہوں نے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری، گرچہ ان کے مالی حالات بہت اچھے نہ تھے۔ وہ تمام وقت سرکاری کوارٹر میں رہے، مگر جب بھی میں ان سے ملا انہیں خوش اور مطمئن پایا۔ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بھئی ظاہر ہے شکل و صورت، قد و قامت، پہناوا، گھر بار، اور ہاں کچھ نمبر تعلیم کے بھی ہیں۔ لیکن کیا آپ نے لڑکی کے والدین کی طرف کوئی توجہ دی؟ بیوی میاں کی بات تو نہیں کاٹتی، یا جب میاں بات کر رہا ہو تو اس کی طرف دیکھتی ہے، یا چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہوتے؟ تو اگر آپ کو لگے کہ بیوی میاں کی عزت کرتی ہے تو امکان ہے کہ آپ کی بہو بھی بیٹے کی عزت کرے گی۔ بالکل اسی طرح جب آپ بیٹی کے لیے بر دیکھنے جاتے ہیں تو تعلیم، تنخواہ، خاندان، گھر، یہ سب چیزیں تو آپ دیکھیں گے، لیکن ذرا لڑکے کے ماں باپ کو بھی تو دیکھیں۔ کیا باپ اپنی بیوی کی طرف التفات کی نظر سے دیکھتا ہے، یا بیوی جب بات کر رہی ہو تو اس کو وزن دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اس رشتے کو ترجیح دیں، کیونکہ امکان ہے کہ آپ کا داماد بھی بیٹی کی عزت کرے گا۔ میرے دوستو، خاص کر فیس بک پر موجود خواتین، آپ جانتی ہیں کہ شادی کا کوئی فارمولہ نہیں۔ بہت سے تو اسے جوئے سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن اندھا جوا اور معلومات حاصل کر کے رسک لینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بیٹا باپ کے بالکل برعکس ہو سکتا ہے، یا کوئی بیٹی ماں سے کوئی مشابہت نہ رکھتی ہو، لیکن آپ اسے ایک فیکٹر ضرور رکھیے۔ اگر پہلی ملاقات میں اندازہ نہ ہو تو دوسری ملاقات رکھ لیجیے۔ دیکھیے، زندگی میں خوشیاں، خوشحالی، اپنا گھر، بڑی گاڑی، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اچھا جیون ساتھی صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ولی دکنی سے لے کر فراق گورکھپوری تک ہزاروں شاعروں نے لاکھوں اشعار اپنی اصلی اور فرضی محبوباؤں کی شان میں کہے، لیکن بیوی کی تعریف میں گوگل پر مجھے صرف ایک شعر ملا: تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ خوش رہیے۔